منہ مانگا انعام دوں گا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں۔ ایک روایت، صرف ایک حدیث چاہیے صحیح سند سے، اللہ کے نبی نے کیا ہو، پیارے پیغمبر نے کرنے کی ترغیب دی ہو، پیارے پیغمبر کی موجودگی میں صحابہ نے کیا ہو، اللہ کے نبی نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ ایک روایت پوری دنیا میں حدیث کے ذخیرے سے، ایک روایت صحیح سند کے ساتھ، جو مائی کا لال لا دے، قسم اللہ کی منہ مانگا انعام لے لے مجھ سے۔ مفتی عبدالرحمان عابد، اسلامک اسکالر۔ یہودی، اللہ کی قسم، یہودیوں کے عالم، یہودیوں کے علماء، تورات اور انجیل کے ماہر، تورات اور انجیل کو جاننے والے حافظ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، قضائے حاجت تک کے آداب سکھا دیے۔ جو قضائے حاجت تک کے آداب سکھاتا ہے وہ اور کیا چیز چھوڑے گا؟ لیکن میں بڑے دکھ سے اللہ کی قسم یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں، بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، ان ساری کھلی کھلی صاف صاف واضح باتوں کے باوجود مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے اسلام کو عملی طور پر مکمل آج تک مانا ہی نہیں، عملی طور پر اسلام کو مکمل نہیں مانا۔ بڑی دکھ کی بات ہے یہ، اتنی کھلی باتوں کے باوجود، اتنی واضح حقائق سامنے آنے کے بعد بھی مسلمان کلمہ پڑھتے ہوں، اللہ کو رب کہتے ہوں، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہوں، اور اسلام کو پھر بھی وہ ناقص سمجھتے ہوں، پھر بھی ان کے سامنے یہ رستہ کھلا ہو کہ جناب یہ چیز اچھی ہے لہذا اس کے کرنے میں حرج کیا ہے، اچھی ہے حرج کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے عام ہے معاشرے میں کچھ تو لوگ ہیں سیکولر قسم کے، میں ان کی بات نہیں کرتا، سیکولر قسم کے لوگوں کی، کچھ لوگ ہیں دیندار، دین والے، دین والوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو دین والے لوگ ہیں نا، دین کو سمجھنے والے، دین کو پڑھنے والے، دین کو جاننے والے، اللہ کی قسم انہوں نے بھی دل سے اسلام کو مکمل نہیں جانا، نہ مانا ہے، نہ جانا ہے نہ مانا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں نا تو انشاءاللہ مبالغہ نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا۔ جتنا یقین یہودیوں کا تھا، یہودیوں کو، کہ یہ دین اسلام محمد الرسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے، قسم ہے اللہ کی اس کا 10واں حصہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اس یقین کا 10واں حصہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ جنازہ پڑھتے ہیں ہم، میت کو دفن کر دیتے ہیں، میت کو دفن کرنے کے بعد جب قبر مکمل ہوتی ہے نا تو ایک بندہ قبر کے سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا بندہ قبر کی پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو سر کی طرف کھڑا ہے یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتا ہے، اور جو قبر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہے وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتا ہے۔ سوچ کے نظریہ کیا ہے؟ ہم میت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، میت کو جنت کے قریب کر رہے ہیں، میت کو جہنم سے دور کر رہے ہیں، ہم میت کا بھلا کر رہے ہیں، اس سے اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی، اس سے اس میت کی آخرت سنور جائے گی، اس میت کو فائدہ ملے گا، اس میت کو عذاب قبر سے نجات مل جائے گی، اس کی عذاب قبر سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ اس نظریے سے مسلمان کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ ان سے کہیں بھائی جان یہ جو عمل ہے جو ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے قبر پر ہو رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں، ہندو یہودی عیسائی نہیں، مسلمان کر رہے ہیں، یہ عمل قرآن مجید کی کس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر نے یہ کام کیا؟ یا اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ کام کیا ہوا نبی کی زندگی میں؟ اگر ہوا ہے، اگر کسی نے کیا ہے، اگر نبی نے کرنے کی تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، تو ہمیں پوری دنیا کی حدیث، تاریخ کی کتابوں سے صرف ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت لا دو، منہ مانگا انعام دوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں۔ ایک روایت، صرف ایک حدیث چاہیے صحیح سند سے، اللہ کے نبی نے کیا ہو،
پیارے پیغمبر نے کرنے کی ترغیب دی ہو، پیارے پیغمبر کی موجودگی میں صحابہ نے کیا ہو، اللہ کے نبی نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو. ایک روایت پوری دنیا میں حدیث کے ذخیرے سے، ایک روایت صحیح سند کے ساتھ جو مائی کا لال لا دے، قسم اللہ کی منہ مانگا انعام لے لے مجھ سے. ہے ہی نہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہے ہی نہیں. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، نہیں ہے، حدیث میں ہے ہی نہیں، کتاب اللہ میں ہے ہی نہیں، نبی کی زندگیوں میں ہے ہی نہیں. قسم اللہ کی صحابہ کی زندگیوں میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے، چلو نبی تو چھوڑو، کسی صحابی نے ایسا کیا ہو. صحابی سے کبھی کوئی نہیں دکھا سکتا. اب کسی نہ کسی نے تو یہ کام شروع کیا ہے نا. کافروں تو نہیں کیا، مسلمانوں نے کیا. کافروں نے تو سورہ بقرہ کا ابتدائی رکوع اور آخری رکوع نہیں پڑھنا تھا، مسلمانوں نے پڑھنا تھا نا یار. کسی نے تو یہ کام شروع کیا. جس نے شروع کیا ہے یہ کام، میں نہیں کہتا کہ اس نے کوئی کفر کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس نے کم از کم دو چیزوں سے اس کا یہ عمل خالی نہیں ہے. آپ سمجھ لیں یہ بات، دو چیزوں سے خالی نہیں ہوگا. یا تو وہ اس کو دین سمجھتا ہوگا، یا کیا سمجھ کر رہا ہوگا؟ دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر. اگر وہ دین سمجھ کر رہا ہے، نیکی سمجھ کر رہا ہے، ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آسمانوں والے رب نے بھی خیانت کی، مدینے والے امام محمد الرسول اللہ نے بھی خیانت کی، اور صحابہ نے بھی خیانت کی. نہ اللہ نے قرآن میں نازل کی یہ بات، نہ نبی نے ہوا لگنے دی اس بات کی کسی بندے کو، نہ صحابہ نے ہوا لگنے دی. سارے پی گئے اس کو. تھا یہ نیکی کا کام، تھا ثواب کا کام، تھا میت کو جنت کے قریب کرنے والا کام، جہنم سے دور کرنے والا کام، اس کو عذاب قبر سے بچانے والا کام. نہ رب نے دیا، نہ نبی نے دیا، نہ صحابہ نے دیا. نعوذ باللہ وہ خائن ٹھہرے. اور میں 14ویں صدی کا مولوی، میں جو ہے نا وہ اسلام کو آ کر میں مردوں کا بھلا کرنے والا بن گیا. صرف اتنی بات نہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ آسمانوں والے رب نے جو قرآن میں اعلان کر دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ غلط تھا اعلان. جو مدینے والے امام نے کہہ دیا تھا ما بقی شیء یقرب من الجنت ویبعد من النار الا وقد بین لکم، نعوذ باللہ یہ غلط تھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو صدیقہ کائنات کہتی ہیں کہ جو کہتا ہے نبی نے کچھ چھپا لیے وہ جھوٹ مانتا ہے، نعوذ باللہ وہ بھی غلط بیانی کرتی تھی. اور اگر تو یہ دین سمجھا ہے تو پھر تو نتیجہ یہ نکلے گا اس کو دین سمجھ کے کوئی کر رہا ہے تو. اور اگر دین سمجھنے کے علاوہ کر رہا ہے تو دین میں کسر کون سی تھی کہ ہمیں دین کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت تھی کرنے کی دین چھوڑ کر؟ اگر دین نہیں ہے تو دین میں کمی ہے، کوئی دین میں نقص ہے. ہم دین کے علاوہ کوئی اور چیز کرنے کے محتاج ہیں. فائدہ کیا؟ جو چیز دین نہیں ہے اس چیز میں مشغول ہونا، کیا فائدہ اس کا؟ کیا ملے گا؟ کیا حاصل ہے اس کا؟ لیکن ان باتوں پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا، کرتے بھی نہیں اور اس کو غور طلب سمجھتے بھی نہیں. میں کہتا ہوں قسم اللہ کی، یہ بات تو اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے. اس سے جو اگلی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ کیا ہے؟ ایک چیز، یہی ایک مثال ہے. اسی مثال کو لے لیں. یا قبر پر ہمارے ہاں، یہ آپ میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوگا، قبر مکمل ہوتی ہے تو وہاں اذان بھی شروع ہو جاتی ہے، کئی اذان بھی پڑھتے ہیں قبر پر. میں نے تو دیکھا کئی جگہوں پر اذان پڑھتے ہوئے، خود دیکھا ہے. ان سے پوچھا بھی ہے پیار سے، اخلاق سے، محبت سے، بھائی جان یہ جو عمل ہے اذان پڑھنے والا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی پڑھ لیں، ہم بھی اذان پڑھا کریں. کوئی جواب نہیں ہوتا. قسم اللہ کی کوئی جواب. کئی مرتبہ پوچھ چکا ہوں، ابھی تک مجھے کہیں سے نہیں ملا، کسی نے نہیں بتایا. کہتے ہیں حرج کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ اذان ہی ہے. اذان کہنے میں بری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذان جہاں ہوں وہاں شیطان بھاگتا ہے، تو شیطان بھاگ جائے گا تو یہ بندہ
منکر نکیر کے سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے دے گا، ورنہ شیطان بہکا سکتا ہے اس کو. میں تو شیطان کو بہکا رہا ہوں تاکہ جواب صحیح دے سکے. یہ اللہ اکبر. اگر اذان کہنے کا قبر پر اذان پڑھنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا یا اس قبر والے کو کوئی فائدہ ہوتا، قسم ہے اللہ کی مدینے والے امام اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ کام چھوڑتے نہ، سب سے پہلے کر کے دکھاتے، سب سے پہلے کرتے. ان کو نہیں پتا تھا اذان اچھا کام ہے؟ بات تو یہی نکلی نا پھر. ان کو پتا نہیں تھا، ہمیں زیادہ پتا چلتا ہے. وہ نہیں جانتے تھے دین کو، ہم زیادہ سمجھتے ہیں ان سے دین کو. اچھا چلو وہ سمجھتے نہیں تھے یا سمجھتے تھے دین کو، دین میں تھا نہیں، رب نے دیا نہیں، لیکن یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. ہونا چاہیے تھا یہ اسلام میں. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسلام ہونا چاہیے تھا. یہ ہونا چاہیے تھا کا کیا مطلب ہے؟ ہونا چاہیے تھا کا کیا مطلب ہے کہ اگر رب نے یہ دین بنایا ہے نا، رب کا دین یہ ہے کہ میت کو دفناؤ، قبر مکمل ہو جائے تو منکر نکیر آتے ہیں. اس وقت سارے لوگ اس میت کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، دعا کریں. ہر بندہ دعا کرے کھڑا ہو کے، وہاں وہ جتنی لمبی دعا کر سکتا ہے کرے. 5 منٹ لگائے، 10 منٹ لگائے، 15 منٹ لگائے، 20 منٹ لگائے. جب تھک جائے تو چلا جائے. لیکن انصاف سے بتانا، کوئی 10 منٹ دعا کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہاں؟ ہوگا کھڑا؟ ہاں، وہ تو 10 منٹ بھی دعا کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا وہاں پر. اور جس نے پڑھنا ہے 10 منٹ کے لیے قرآن، اس نے پیسے لینے کے لیے پڑھنا ہے لوگوں سے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پڑھنا ہے، اپنا کاروبار چلانے کے لیے پڑھنا ہے. اس لیے وہ کھڑا ہے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی دنیا کے لیے. اس کو مردے سے اللہ کی قسم کوئی ہمدردی نہیں، کوئی خیر خواہی نہیں. اس کو مردے سے کوئی غرض نہیں، اس کے رشتہ داروں کا کوئی مسئلہ نہیں. اس کو مسئلہ اپنے پیٹ کا ہے. وہ اپنے پیٹ کے لیے کھڑا ہے. وہ تو کھڑا ہو جائے گا. اور جس کو یہ امید نہیں ہے کچھ ملے گا، وہ کھڑا ہوگا. ہاں، اللہ اکبر. میں نے کہا بات کتنی خطرناک ہے، تھوڑا سا غور کر لینا. اللہ نے تو یہ اذان کہنا یا یہ سورہ بقرہ کا اول آخر قبر پر پڑھنا آسمانوں والے رب نے تو نازل نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھایا نہیں. ہمارے خیال میں ہمارے نظریے کے مطابق، ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق اس کا میت کو فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے آسمانوں والا رب بھی دین بنا سکتا ہے تو ہم بھی بنانے کا حق ہے رکھتے ہیں. ہمیں بھی بنانے کا حق ہے. جس رب نے یہ بنا دیا کہ دعا کرو میت کے لیے، اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے، ثابت قدمی کی دعا مانگو، اس نے وہ بنا دیا. اور میں نے قرآن کی جو ہے نا یہ سورہ بقرہ کے اول آخر رکوع بنا دی ہے، میں نے اذان بنا دی. حرج کیا ہے اس میں؟ سمجھ آئی کیا حرج ہے؟ نہیں سمجھ آئی. رب بھی دین بنا سکتا ہے، مولوی صاحب بھی بنا سکتے ہیں، میں بھی بنا سکتا ہوں. میں کوئی رب سے چھوٹا، میرا کوئی مقام رب سے کم نہیں ہے. وہ بھی بنا سکتا ہے، مولوی بھی بنا سکتا ہے دین. رب کے برابر ہوں دین بنانے میں. اچھا چلو مولوی صاحب نے تو بنا دیا، میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ رب والا بھی ٹھیک ہے، مولوی صاحب والا بھی ٹھیک ہے، تو مولوی صاحب والے دین پر میں نے عمل شروع کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے قسم ہے اللہ کی رب کے گھر میں کھڑا ہوں، اس مولوی صاحب کو رب کا شریک بنا دیا. مولوی صاحب کو رب کا کیا بنا دیا؟ شریک بنا دیا. دین بنانا صرف رب کا کام تھا. جو رب نہ ہو، جو خالق و مالک نہ ہو، قسم ہے رب کی، وہ دین بنانے کا حق اختیار نہیں رکھتا. اور میں نے اس کو دین سازی کا اختیار دے دیا، مان کر اس کی بات بنائی ہوئی، تو میں نے اس کو رب کے درجے پر فائز کیا کہ نہیں کیا؟ کدھر گیا لا الہ الا اللہ؟ کدھر گیا؟ تو اس کی تو دھجیاں اڑ گئی. شرک ہو گیا. یہ تو شرک ہو گیا.
میں مولوی صاحب کو رب کے درجے پر فائز کر دوں اور پھر میرا ایمان باقی رہے؟ میرے بھائیوں کیسے ممکن ہے؟ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔